بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم۔ آج ہم اہل عرب کی ان خامیوں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کی وجہ سے وہ ہدایت سے محروم رہے۔ ہم نے قدر تفصیل سے اہل عرب کی ان خوبیوں کا تذکرہ کیا جو عرب کے صحرا نشینوں کی فطرت میں قدرت نے وعیدت فرمائی تھی، ودیعت فرمائی تھی، لیکن یہ خوبیاں صحیح رہنمائی سے محروم تھیں، اس لیے ان سے ان مقاصد کی تکمیل نہیں ہوتی تھی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خوبیاں عطا فرمائیں۔ اس کے برعکس یہ تمام خوبیاں ان میں بکثرت خون ریزی کا مقصد کسی فساد کو ختم کرنا یا کسی قوم کی تکمیل نہیں تھی، بلکہ اس سے فقط اس بہادر کی انانیت کی تسکین ہوتی۔ اس طرح ان کے جود و سخا سے قوم کے معاشی مسائل حل نہیں ہوتے تھے، وہ سخاوت کے دریا اس لیے بہاتے تھے کہ لوگ انہیں سخی کہیں۔ ساری قوم اس وقت بھی اور آئندہ زمانوں میں بھی ان کے جود و سخا کی دھوم مچاتی رہے۔ عدی بن حاتم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ بڑا سخی، بڑا بامروت تھا، کیا اس کا اجر قیامت کے دن بارگاہ الہی سے اس کو ملے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس مقصد کے لیے سخاوت کی وہ پورا ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اس کی سخاوت کا چرچا ہو، چنانچہ قیامت تک اس کا ذکر رہے گا اور سخاوت کے باعث اس کی لوگ تعریف کرتے رہیں گے۔ اس طرح ان کی فصاحت و بلاغت، جس میں دنیا کی کوئی قوم ان کی مماثلت کا دعویٰ نہیں کر سکتی، اس کے پیش نظر بھی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا نہ تھا اور نہ بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا تھا، بلکہ وہ اس کمال کو بھی اپنی ذات کو بڑا بنانے کے لیے اور اپنی فصاحت و بلاغت کا سکہ جمانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کی بے مثال اوصاف و کمالات کی مثال ایسے خزانوں کی تھی کہ جن کے صحیح استعمال سے عالم انسانیت کی تقدیر بدلی جا سکتی تھی، لیکن وہ انہیں حقیر مقاصد کے لیے بڑی فیاضی سے لٹا رہے تھے، بلکہ انہیں ضائع کر رہے تھے۔ اب ہم اس قوم کے ان پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں جو مذموم تھے، جن کے باعث زوال کی گہری غار میں یہ جا پڑے تھے، اور ان سے ایسی گھٹیا حرکتیں سرزد ہوتی تھیں کہ سن کر خجالت کے مارے سر جھک جاتا اور آنکھیں جھک جاتی تھیں۔ اور وہ قوم جس کی ذہانت اور فراست، شجاعت اور سخاوت افائے عہد اور غیر و فصاحت بلاغت کا شاہکار تھی، اس کے باوجود اس قوم کا تعلق نور نبوت سے منقطع ہو گیا۔ وحی الہی کی روشنی سے انہوں نے فائدہ حاصل کرنا چھوڑا تو ان کمالات کے باوجود اس کا انجام کیا ہوا کہ ان کی ساری خوبیاں اور کمالات ذلیل اور برے مقاصد کے لیے وقف ہو کر رہ گئے۔ جادۂ حق سے ان کے قدم ایسے پھسلے کہ پھر ان کی کوئی خوبی انہیں اس ذلت میں گرنے سے نہ بچا سکی۔ ایسی ذہین قوم کہ ایک لفظ سن کر چھپے ہوئے نکات کا کامیابی سے کھوج لگا لیتی تھی، ان کو پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ان کی بلا کی فراست اور ذہانت آخر گئی کہاں۔ اسی طرح ان میں جو اخلاقی زوال پیدا ہو گیا تھا، اس کے بارے میں پڑھ کر یا سن کر سراسیمگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہم اس قوم کی فکری نظر اور عملی زندگی کی تاریک گوشوں پر تبصرہ کرنے سے پہلے ان اسباب و علت کا جائزہ لیتے ہیں کہ جن کے باعث وہ اس گراوٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ عہد جاہلیت کے اہل عرب کے مورخین نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ عمر بن الخزاعی
حی الخزائی سے پہلے عدنانی اور قحطانی دونوں عربی قبائل خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے اور آپ کی تعلیمات کے مطابق عبادات سر انجام دیتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی ذات و صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کی نشو و نما اور اس کی بقا کے لیے کسی وزیر کسی مشیر کی ضرورت نہیں ہے۔ الغرض وہ مکمل طور پر اللہ پر ایمان رکھتے تھے، سنت دین ابراہیمی کی ہدایات کے مطابق نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرتے، غریبوں مسکینوں کی امداد اور مہمانوں کی تعظیم اور عزت کرتے تھے۔ لیکن جب عہد نبوت سے ان کا زمانہ بہت دور ہو گیا اور تعلیمات ابراہیمی کی روشنی مدھم پڑنے لگی، جہالت اور نفس پرستی نے اپنے پنجے گاڑ دیے۔ احکام الہی کی بجائے وہ اپنے نفسانی خواہشات کے بندے بن گئے، ان میں غلط افکار جڑ پکڑنے لگے اور باطل عقائد کو پذیرائی حاصل ہونے لگی۔ اسی اثناء میں عمر بن الخزائی حی الخزائی کا واقعہ پیش آیا جس نے ایک قیامت برپا کر دی۔ عمر جب بالغ ہوا تو اس نے بنو اسماعیل کے ساتھ مل کر بنی جرہم کے ساتھ جنگ کی، ان کو شکست دی اور انہیں مکہ سے جلا وطن کر دیا اور خود خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ اسے کوئی سنگین بیماری ہو گئی۔ کسی نے اسے بتایا کہ ملک شام میں بلقاء کے مقام پر ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تم وہاں جا کر اس پانی سے غسل کرو تو تم شفا یاب ہو جاؤ گے۔ یہ بلقاء پہنچا، اس چشمے کے پانی سے غسل کیا اور صحت یاب ہو گیا۔ وہاں کے رہنے والوں کو اس نے دیکھا کہ وہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ان کے ذریعے بارش طلب کرتے ہیں اور ان بتوں کے ذریعے دشمن پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی ان بتوں میں سے چند ایک بت دے دو۔ انہوں نے چند بت دے دیے اور عمر ان بتوں کو لے کر مکہ آیا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد نصب کر دیے۔ اسی روز سے اہل عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ عمر بن حی وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے دین اسماعیل کو تبدیل کیا اور بتوں کی پرستش شروع کی اور اہل عرب کو ان کی عبادت کا حکم دیا۔ اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ وہ آتش جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے۔ علامہ علی بن برہان الدین اپنی کتاب سیرت الحلبیہ میں لکھتے ہیں کہ عمر اہل عرب کے لیے رب بن گیا تھا۔ دین میں جس نئی بات کا وہ آغاز کرتا لوگ اسے دین سمجھ لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ موسم حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا اور انہیں لباس پہنایا کرتا، اور بعض اوقات وہ موسم حج میں 10 ہزار اونٹ ذبح کرتا اور 10,000 ناداروں کو لباس پہناتا۔ یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدلا۔ یہ عمر 340 سال تک زندہ رہا اور اس نے اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں میں سے 1000 جنگجو لڑکوں کو دیکھا۔ اس خاندان کی حکمرانی کی مدت 500 سال ہے۔ قصہ بن کلاب نے 440 عیسوی میں بنی خزاعہ کو شکست دے کر مکہ سے نکال دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ پھر یہ مرض ایسا پھیلا کہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا الگ خدا بنا لیا۔ ہر گھر میں اپنے اپنے خداؤں کی پوجا ہونے لگی اور عرب کے عوام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف اور ملت حنیفیہ کو ترک کر کے بت پرستی کو اپنے مذہب کے طور پر اختیار کر لیا۔ قبیلہ قریش کے اپنے مخصوص بت تھے، ان میں سے کچھ کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے اور کچھ کعبے کے باہر نصب تھے۔ قریش کے
تمام بتوں میں سب سے بڑا بت جو تھا وہ حبل تھا۔ یہ سرخ عقیق کا بنا ہوا تھا، اس کی صورت انسان کی تھی، اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش نے اس کی جگہ سونے کا ہاتھ بنا کر اس کے ساتھ پیوست کر دیا تھا۔ حبل کے بت کو سب سے پہلے خزیمہ بن مدرکہ نے نصب کیا تھا، اسی لیے اس کو حبل خزیمہ کہتے تھے۔ اہل جاہلیت میں اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ اگر کسی کام کا ارادہ کرتے تو عملی اقدام اٹھانے سے پہلے وہ ان تیروں کے ذریعے پھال نکالتے جو ایک بوری میں رکھے ہوتے تھے۔ اگر ایسا تیر نکلتا جس پر نعم یعنی ہاں لکھا ہوتا تو وہ اس کام کو کرنے کے لیے عملی اقدام کرتے، اور اگر ایسا تیر نکلتا جس پر لا یعنی نہیں لکھا ہوتا تو وہ اس کام کا ارادہ ترک کر دیتے تھے۔ ابن القلبی سے مروی ہے کہ حبل خانہ کعبہ کے اندر تھا، اس کے سامنے پھال نکالنے کے لیے 7 تیر تھے، ایک پر صریح کا لفظ لکھا تھا اور دوسرے پر ملحق یعنی زبردستی ملایا گیا۔ اگر انہیں کسی بچے کے نسب پر شک ہوتا تو وہ حبل کے سامنے ہدیہ پیش کرتے اور پھر پھال نکالتے۔ اگر وہ تیر نکلتا جس پر صریح کا لفظ لکھا ہوتا تو اس مولود کو اس بچے کی طرف منسوب کر دیتے، یعنی جس شخص کا ہوتا اسی کی طرف منسوب کر دیتے، اور اگر ایسا تیر نکلتا کہ جس پر ملحق کا لفظ لکھا ہوتا تو اس کو مسترد کر دیتے اور اس بچے کو ناجائز قرار دیا جاتا۔ اسی طرح میت کے لیے بھی تیر تھے اور شادی کے بارے میں پھال نکالنے کے تیر تھے۔ 3 ایسے تیر تھے کہ جن کی حقیقت کے بارے میں مورخین لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔